کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيؤمل بهن أو يعلم من يأمل بهن قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب رواه احمد والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے ان کلمات کو لے، وہ ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو اس کی تعلیم دے جو ان کلمات پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی قلت وانا یا رسول اللہ، حضور میں وہ شخص ہوں جو آپ سے ان کلمات کو اس شرط پر لیتا ہوں کہ میں ان پر عمل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فآخذ بیدی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آقا کریم علیہ السلام نے مجھے 5 چیزیں گنوائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے بچنا۔ یا رسول اللہ جب حرام کاموں سے بچوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کریم کی تقسیم پہ راضی رہنا، تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا۔ جب اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو گے تو فرمایا پھر تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یا رسول اللہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکن مسلمہ، تو پھر تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یعنی کہ ہنسنا کم، زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا اتق المحارم۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ متقی بن گئے، ہم پرہیزگار بن گئے، حالانکہ اس سے وہ متقی نہیں بنتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہر حرام کام سے جو شخص بچے گا وہی شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی تقسیم پہ راضی رہنا، اگر اللہ کریم کو چھوڑا دے، کسی چیز میں کمی آنے لگے تو پھر بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ اگر رب کائنات مال زیادہ دے دے تو پھر مال پہ فرعون بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ مال کو اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ کریم کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا۔ تو ایک اور مقام پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی
اس کی شرارتوں سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ نہ رہ جائے۔ چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو پھر تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہنسنا کم اور رونا زیادہ، یعنی ہنسنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم تبسم ہی نہ کرو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قہقہ کے ساتھ ہنسنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے ملاقات فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی الرحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔